وسلم علی رسول الکریم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن. بس 10-12 منٹ کے حساب سے گھڑی کے ساتھ انشاءاللہ تاکہ پھر کھانا بھی کھانا ایک ایک بات درود شریف پڑھا ہے. اللہم صل علی محمد اللہم بارک علی محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائیں کہ مرنے کے بعد آدمی کو قرآن بخش کر پھر اس کو یاد کیا جاتا ہے یا مسلمان اس کا سمجھا جاتا ہے. ایک بار میں لکھنؤ میں تھا, ایک ہمارے مرید تھے, انہی کے گھر پہ کافی دنوں کا میں نے دیکھا کہ ان کے لڑکے کے 20 یا 25 جوڑی جوتے رکھے ہوئے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ. جس کمرے میں رکا ہوا تھا نا اس کے اوپر والے میں تھا, ہم بھی جہاں رکا تھا اسی کمرے میں تھے. باہر کی سائڈ میں شو کیس بنا کر یعنی اسے وہ جو رکھتا ہے جوتے کی رکھنے کی جگہ ہوتی ہے 20 یا 25 کے قریب والے بند جوڑے ہوں گے جوتے کے. تو میرا دماغ خراب ہو رہا تھا کہ یار 20-25 جوڑی, ایک ہی لڑکا ہے, 2 لڑکیاں تھیں ایک ہی لڑکا تھا, اس کے لیے اس نے ایک جوتے کے لیے جگہ الگ بنائی اور کم سے کم 20 یا 25 جوڑی جوتے ہوں گے کم بیش, یا کم یا زیادہ تھوڑے بہت. تو میرا دماغ خراب ہو رہا دیکھ دیکھ. تو میں نے کہا کہ ذرا قرآن شریف رکھنے کی جگہ بتاؤ تمہارے یہاں کہاں رکھا جاتا ہے. ایسے ان کو ڈانٹوں گا کہ یعنی جوتے رکھنے کے لیے اتنا اہتمام ہی کر رہا ہے مردود, اور قرآن شریف اگر ایسے ہی رکھا ہوگا تو میرے سے ڈانٹنے کا موقع ملے گا مجھے. تو میں نے یہ تو نہیں بتایا کہ قرآن شریف کہاں رکھتے ہو بتانا تھا. تو انہوں نے آ کر بتایا تو بڑی اچھی جگہ قرآن شریف رکھا ہوا تھا. تو میرا دل خوش ہو گیا. میں اس لیے آیا تھا دیکھنے کہ میں نے جوتے دیکھے تھے تمہارے لڑکے کے, ایسے لگے اگر قرآن شریف صحیح جگہ نہیں رکھا ہوتا تو پھر میں کچھ کہتا تنبیہ کرتا. تب ان کے سمجھ میں آئے گی قرآن شریف اس نیت سے یہاں دیکھنے کے لیے آئے تھے. تو ایک بار یہ کوٹہ میں نے آج سے 20 سال پہلے قریب غالباً ایک بات کہی تھی قرآن شریف کے اہتمام کی, کہ آج مسلمان جوتوں کا کتنا اہتمام کر رہا ہے. گھروں میں جا کے دیکھ لو, خود ہمارے گھر میں بھی یہی بات ہے. ہمارے بھتیجے بھی جوتوں کو دھوئیں گے, بڑے اسے صاف کریں گے, پھر اسے نہلا دھلا کے جوتوں کو سکھائیں گے. ہمارے خود بھتیجوں کا یہ عالم ہے. تو میرا ایسے لوگوں کو دیکھ کے دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ جوتوں کے اہتمام کا ان کے پاس ٹائم ہے, استغفر اللہ, لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں. آج مسلمانوں کو اس کو سمجھنے کا ٹائم نہیں, تو یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے بتائیے آپ. تو میں نے یہ کوٹہ میں جب تقریر کی تھی یہ رضا مسجد میں, یہی قرآن کے اہتمام کے بارے میں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اہتمام کے لیے لوگ شوکیس نہیں بناتے, پر رکھ دیتے ہیں جیسے چاہتے ہیں رکھ دیتے ہیں. میں نے پنجابیوں کی کوئی بات بتائی تھی کہ پنجابیوں کا میں نے سنا تھا کہ انہوں نے قرآن کے اہتمام کے لیے کمرہ الگ کر رکھا تھا کہ بس اس میں قرآن شریف رکھا جائے گا, اور اہتمام کے ساتھ اس میں کوئی پنجابی صاحب جاتے تھے. تو وہ میں نے یہاں بات بتائی تھی کہ آج مسلمانوں میں شوکیس نہیں بناتے کہ بہترین طریقے سے قرآن کو رکھیں, لیکن جوتوں کے رکھنے کے لیے انتظام ضرور کرتے ہیں مسلمان. اور یا ٹی وی لانے کے لیے ایک بڑا سا وہ رکھ لیں گے کہ بھائی 25,000 کا 20,000 کا ٹی وی رکھی جائے گی, اس کا بھی رکھنے کا اہتمام کریں گے کہ 10,000 یا 20,000 کا وہ آتا ہے رکھنے کا. یہ بھی کوٹہ میں نے یہاں دیکھا. تو میں کیا قرآن کے رکھنے کا کیوں اہتمام نہیں کیا جاتا. تو خیر قرآن کے رکھنے کا ایک نے اہتمام تو کیا, کوٹہ میں یہیں کی بات ہے اسی محلے کی, لیکن وہ ایسی کمائی والا تھا کہ جس کی کمائی سخت حرام تھی. یعنی کمائی تو شراب کی تھی حرام کی, لیکن کم سے کم اس نے عمل کر لیا. مجھے بتایا دیکھو صاحب آپ نے تقریر کی تھی, میں نے عمل کر لیا کہ بہترین یعنی شوکیس بنوا کے اب قرآن کو رکھا ہے. لیکن یار دیکھو کام اس کا تو کتنا برا ہے, لیکن خیر اس نے ایک کام تو اچھا کر دیا قرآن کریم کے رکھنے کا, جو اور ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے اس طرح سے, لیکن خالی رکھنا ہی نہیں چاہیے. اللہ فرماتا افلا یتدبرون القرآن, کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے. پڑھنے کے لیے نہیں فرمایا کہ افلا یقرؤون القرآن, کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے, پڑھنے کے لیے نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے. غور کرنے کے بارے میں فرمایا ام علی قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سے ایک بار میں نے تقریر علی گڑھ میں کی تھی پٹوائی نگلا میں. حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب جو مشہور مقرر ہیں انڈیا کے, جو کافی لوگوں کو نمازی بنا چکے ہیں غالباً, تو وہ بھی تھے, میرے بعد ان کی تھی. صدارت وہ کر رہے تھے حضرت مولانا علی احمد صاحب سیوانی, نظامت ہاں وہ کر رہے تھے. تو میرا جب نمبر آیا تو میں نے کیا ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ اخبار پڑھتے ہیں اسی مجمع میں, پٹوائی نگلا علی گڑھ میں جب میں نے تقریر کی. میں کہا ذرا ہاتھ اٹھائیے, تو کافی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اخبار پڑھنے والوں نے علی گڑھ میں, یہ پٹوائی نگلا. میں نے پھر تھوڑی دیر بعد کہا, میں کہ اچھا قرآن پڑھنے والے ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں. تو اس میں تو چند ہی لوگ تھے, یعنی اخبار پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی اور قرآن پڑھنے والوں کی علی گڑھ میں تعداد کم تھی جو ہاتھ اٹھانے والے.
यानी मुश्किल से गिनती के 5, 10 या 15, और अखबार पढ़ने वाले यानी बकसरत। तो अखबारों का तो एहतमाम ये कोटा में हर जगह होता ही है, मैंने भी देखा, आपने भी देखा है कि जैसे ही वो सोकर उठा बिस्तर से कि एकदम मुँह भी नहीं धोया कि अखबार आया कि नहीं, ज़रा देखो, अस्तगफिरुल्लाह। यानी कुरान पढ़ने की उसको तौफीक नहीं है कि हम सबसे पहले वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ें और समझें कि अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया है। और 23 साल में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। हमने कुरान को नाजिल किया, इसमें हर चीज़ का बयान कर दिया। फरमाता मैंने इसमें हर चीज़ का बयान कर दिया है। तो अखबार पढ़ने के लिए तो आदमी सोचता है कि अखबार आके नहीं, जल्दी से देख लिया जाता है, देखो अखबार डाल के फिर पढ़ने लग जाता है बगैर मुँह धोए और बगैर कुल्ला किए। लेकिन कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं है, जबकि अखबार पढ़ने में उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। जैसा हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब ने बताया कि कुरान देखने में भी सवाब है, पढ़ने में भी सवाब है, इसको छूने में भी सवाब है, इसको तो देखना भी सवाब, पढ़ना भी सवाब, नहीं भी पढ़े तो खाली देखना भी सवाब। और अखबार पढ़े 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, कोई सवाब नहीं। लेकिन कुरान पढ़ोगे खाली, अगर आप 1 मिनट कुरान पढ़ लोगे, 1 मिनट, तो रमज़ान के महीने में आपको 1 लाख नेकियां मिल जाएगी, क्योंकि 1 अरब पर अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने में 770 नेकी अता फरमाता है। और कुरान का 1 हरफ पढ़ने में अल्लाह ताला आम दिनों में 10 नेकी अता फरमाता है। तो 10 का गुणा कर लो 70 से, तो कितनी नेकियां बन जाती। तो अलहम्द शरीफ में 124 हरूफ है, तो इसे पढ़ने में सिर्फ आधा मिनट लगता है। अगर 1 मिनट अलहम्द शरीफ पढ़ लिए के बराबर पढ़ लिया आपने, तो समझ लो कि अलहम्द शरीफ 124 हरफ के हिसाब से जोड़ो, गैर रमज़ान में लगभग कितनी नेकियां बनती हैं, 100 हरफ की, यानी 1000 नेकियां, और 24 हरफ हो तो 1240 नेकियां गैर रमज़ान में। तो रमज़ान में समझ लो 1 मिनट कुरान पढ़ लिया तो 2 लाख नेकियां अल्लाह अता फरमाएगा, 2 लाख। तो मैंने जब इस तरह के बयानात किए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक ध्यान है, लगभग 8 या 10 साल हो गए मैंने अखबार से हाथ नहीं लगाया। यही वजह से कि मैं क्या करना, मैंने सोचा पहले मैं कुरान पढ़ूँगा, अगर अखबार से हाथ लगाऊँगा तो मना नहीं है अखबार पढ़ना, ये नहीं कि मना बस पहले कुरान पढ़ो, उसको समझो, फिर उसके बाद अखबार पढ़ो, कोई सी भी किताब पढ़ो, लेकिन पहले अल्लाह का कलाम पढ़ोगे, इसको देखो, फिर इसके बाद अखबार पढ़ो, दूसरी किताब पढ़ो। मना नहीं कर रहा मैं, मना नहीं। लेकिन मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 साल से यही सोच के अखबार से हाथ ही लगा कि मैंने पढ़नी नहीं है। मैं यही नसीहत करना है कि पहले कुरान पढ़े आदमी। अल्लाह के रसूल ने आखिरी हज में फरमाया 2 चीज़ें तुम्हारे दरमियान में छोड़ूँ, एक कुरान और एक मेरी हदीस। एक मौके फरमाया एक कुरान एक मेरी इतरत, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम, यानी अलग अलग तरह से हदीस पाक है। एक मौके पर फरमाया कुरान मेरी सुन्नत यानी हदीस, एक मौके पर फरमाया कुरान मेरी इतरत यानी अहले बैत। फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया, फरमाया मजबूत थाम लिया, ये नहीं फरमाया कि खाली पढ़ो, ये फरमाया अगर इन दोनों को मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगे। तो आज जो हम गुमराह, उसकी वजह क्या है कि कुरान को मजबूती नहीं थामे। गुमराही की वजह क्या है? यही है कि हमने कुरान को और हदीस को एक साइड कर दिया, अहले बैत को एक साइड कर दिया। आज कोटा में कभी आपने सुना कि जश्न अहले बैत इस तरह से हुआ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का किसी आलिम ने 1 घंटा तकरीर बयान की हो, या इमाम बाकर की शान में बयान किया हो, या इमाम जाफ़र की शान बयान किया हो, इमाम मूसा काज़िम की शान बयान। इमाम अली रज़ा के बारे में हमने सुना कि इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ये अपने नकाब डाला करते थे। किसी ने कहा था आप नकाब क्यों डालते हैं, पर्दा क्यों डालते हैं चेहरे के ऊपर? इमाम अली रज़ा का मरतबा सुने आप। तो इमाम अली रज़ा ने जब नकाब हटाया तो 250 आलिम उस वक्त मौजूद थे, 250 लोग मौजूद थे। जैसे ही अपने चेहरे से नकाब उठाया तो सब के सब बेहोश हो गए थे। ये मरतबा इमाम अली रज़ा का है। तो ये उनकी, और ये तो एक बात बताई, न जाने ऐसी कितनी बातें हैं इमामों की। कभी ऐसा जलसा हुआ कि इनके इमामों के मरतबे बताए जाएँ। हुजूर ने फरमाया कि 2 चीज़ें तुम्हारे दरमियान में छोड़ो, एक कुरान एक अहले बैत, यानी फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना हो गए। यानी मजबूती के साथ इनका जिक्र करना चाहिए था। इनका मकाम क्या है अहले बैत का, कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कुर्बानी दी, इमाम बाकर ने क्या कुर्बानी दी। और मैं आपको आखिरी बात बताऊँ, 2-3 बातें, 2-3 मिनट रह गए। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि मैं अगर इमाम बाकर या इमाम जाफ़र इन दोनों में से किसी का नाम लिया, क्या कि इनकी खिदमत में अगर मैं 2 साल ना रहा होता तो मैं बर्बाद हो जाता, हलाक हो जाता। अब वो 2 साल में इमाम आज़म ने क्या मालूम क्या देखा उनके पास, कौन सा इल्म देखा था, कह रहे थे कि अगर 2 साल न रहा होता इनके पास में तो मैं तबाह हो जाता, बर्बाद। जबकि इमाम आज़म का इल्म पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया में डंका है बन जाए, लेकिन वो इमाम बाकर के बारे में ऐसा कह रहे हैं या इमाम जाफ़र के बारे में ऐसा कह रहे हैं। तो अब अंदाज़ लगा इनके इल्म का क्या होगा, इनका तक़वा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में है कि जब नमाज का टाइम आता तो चेहरा बदल जाता, ऐसा चेहरा हो जाता कि पहचान नहीं पाते थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन है कोई दूसरे है। यानी अल्लाह के खौफ की वजह से चेहरा ही बदल जाता था। तो बस आपसे बस यही अर्ज़ करना है कि अखबार पढ़ना है, अखबार भी पढ़ो,
اور کتاب پڑھنا ہے وہ بھی پڑھو، لیکن سب سے پہلے اللہ کا کلام پڑھو، اس کو سمجھو، یعنی ترجمے کے ساتھ میں پڑھو، یعنی کہ خالی قرآن پڑھو۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ قرآن کے بارے میں فرمایا، غور کرنے کے بارے میں فرمایا۔ اب دو تین باتیں اور میں بتاؤں۔ اللہ نے فرمایا پہلے تو کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، تمام جناتوں سے کہا اللہ نے، کہہ دیجئے اے حبیب، کہہ دیجئے تمام جنات جمع ہو جائیں اور تمام انسان جمع ہو جائیں، اللہ فرمایا علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، قرآن کے مثل لائیں اگر ان کے اندر طاقت ہے تو۔ پھر یہ پہلا چیلنج اللہ نے اس طرح سے دیا کہ قرآن کے مثل لائیں۔ دوسرا چیلنج اللہ نے دیا فاتو بعشر سور مثلہ، فاتو بعشر سور مثلہ، کہ قرآن کے مثل کہلائیں گے، قرآن کے مثل 10 صورتیں لے آئے، فاتو بعشر سور مثلہ، قرآن کے مثل 10 صورتیں بنا کے لے آئے اگر ان کے اندر طاقت ہے۔ پھر اللہ نے اس سے بھی بڑا چیلنج دیا، پہلے تو چیلنج دیا تمام جنات انسان جمع ہوگا قرآن کے مثل لائیں، پھر دوسرا چیلنج دیا کہ قرآن کے مثل 10 صورتیں لے آئیں، تیسرا چیلنج اور سب سے بڑا دیا، اللہ نے فرمایا فاتو بصورت من مثلہ، قرآن کے مثل جو کہلائیں گے 10 صورت کے مثل کہلائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ فاتو بصورت من مثلہ، قرآن کے مثل ایک صورت لے آئیں۔ فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّہِ، اور بلا لیں تمام گواہوں کو، تمام مددگاروں کو، مجھے چھوڑ کے ساری دنیا کے جتنے لوگ ہیں سب جمع ہو جاؤ، قرآن کے مثل ایک صورت لے آئے۔ تو بتائیے قرآن اللہ نے 23 سال میں نازل فرمایا، کیسے کیسے اللہ نے چیلنج دیے ہیں کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ آج مدارس میں پڑھائی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن اب بچوں سے پوچھا جائے علم ترا سے والناس تک تمہیں صورتوں کا مطلب بھی معلوم ہے؟ تو ہر بچہ یہ کہے گا، عام طور سے بچہ یہ کہے گا نہیں ہمیں تو نہیں معلوم۔ اب بتاؤ ساری زندگی اسے آپ قرآن، یعنی 2 سال 4 سال قرآن تو مدرسے میں پڑھا رہا ہے، لیکن اس کا میننگ بھی یاد نہیں ہے۔ علم ترا کیف وہ پڑھے گا، قل اللہ احد پڑھے گا تو اس کا مطلب جب وہ نماز میں پڑھے گا تو یہی مطلب یاد نہیں کہ علم ترا کیف کیا مطلب ہے، قل اعوذ برب الفلق کا کیا مطلب ہے۔ تو مدرسوں کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ علم ترا کیف سے والناس تک جب صورتیں بچوں کو یاد کرائیں تو اسے میننگ اور مطلب کے ساتھ یاد کرائیں کہ جب وہ نماز میں قرآن پڑھے تو اسے سارا مطلب بھی یاد ہے، اس کا دل اللہ کی یاد میں بھی لگا رہے ساتھ میں، جتنا اس کو مطلب نماز قرآن کا مطلب یاد ہوگا اتنا ہی دل نماز میں رہے گا اس کا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ نماز نہیں ہوتی جب تک کہ دل حاضر نہ ہو۔ اب میں 2 باتیں اور بتاتا ہوں تاکہ ختم۔ آخری بات، حضرت قاری عبد الباسط صاحب کا نام سنا ہوگا، اس زمانے جب موبائل نہیں تھے ٹیپ ریکارڈ چلتے تھے، ان کے 10 لڑکے تھے، 10 لڑکے۔ فرماتے ہیں میرے 10 لڑکے تھے، 10 کے 10 کو میں نے قاری بنایا تھا۔ کہا مجھے اس پر کوئی خوشی نہیں کہ میرے 10 لڑکے ہیں، 10 کے 10 قاری ہیں۔ کہا بہت بڑا ان کا انٹرویو چھپا تھا، جامعۃ القرآن کھدرا سے چھپا تھا، یہ لکھنؤ ایک مدرسہ ہے، حضرت مولانا قاری یوسف صاحب نے چھاپا تھا۔ کہا کہ میرا 10 لڑکے ہیں، 10 کے 10 قاری ہیں، مجھے اس پر کوئی خوشی نہیں، کوئی فخر نہیں ہے مجھے اس کے اوپر۔ اور کہا میرا پورا قرآن 2 بار ریکارڈ کیا گیا ہے، یعنی الف سے لے کر والناس تک، الف لام میم سے والناس تک ریکارڈ، یہ آسان بات نہیں ہے، نہ جانے کتنے سینکڑوں کیسٹیں بنی، اس زمانے میں کیسٹیں بننے کا رواج تھا، یعنی ایک رکوع پڑھنے میں لگ بھگ 1 کیسٹ تیار ہو جاتی ہے عام طور سے، یعنی قرأت کے ساتھ پڑھے 1 کیسٹ یا 2 رکوع میں۔ اب قرآن میں کتنے رکوع ہیں اب آپ اندازہ لگاؤ۔ تو ان کا پورا قرآن ریکارڈ کیا گیا ہے، ماں قرأت کے 2 بار مکمل قرآن ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میرا قرآن 2 بار الگ الگ طرح سے ٹیپ ریکارڈ یعنی قرأت کے ساتھ کیا گیا۔ کہا مجھے بھی اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے، جبکہ بہت بڑے فخر والی، کہا مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے، کہا مجھے اس بات پر فخر ہے کہ الحمدللہ میری قرأت سن کر اب تک 52 لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ یعنی کیسا وہ قرآن پڑھتے تھے۔ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، میں آپ کو 200 سال پرانی بتا رہا ہوں، یا ابھی 30 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ قاری عبد الباسط صاحب عبدالصمد صاحب کہتے ہیں کہ الحمدللہ جب میں جنوبی افریقہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے قرآن پڑھنے کے لیے بلایا گیا، تو اسی مجمع میں میرا قرآن سن کر 24 کافروں نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی 24 لوگوں نے اسی مجمع میں قرآن سن کے کلمہ، یعنی ایسی آواز۔ تو اب آپ سنو قرآن، یہ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا میں، 30 سال پرانے، اور جب خواجہ غریب نواز قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ تو عالم ربانی بھی تھے، ولی بھی تھے، قطب تھے، یہ تو ولی بھی نہیں تھے اتنے بڑے، یہ تو مشہور قاری بہت بڑے تھے، ولی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ایسے قرأت میں وہ دی تھی ان کی تاثیر کہ ان کے سن کے 52 لوگ ایمان لائے۔ تو اس سے اندازہ لگا جو ہمارے ولی حضرت غریب نواز، حضرت نظام الدین اولیاء جب یہ قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے تو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہندوستان میں، ورنہ ہمارے اندر ایسی طاقت تھوڑی ہے کہ ہم اسلام میں داخل کر سکیں۔ اب یہ آخری بات بتاؤں، حضرت خواجہ غنی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کوئی لشکر لے کے نہیں آیا، چند ساتھی آیا، لیکن ایسا عملی آپ کے اندر کردار، آپ کا ایسا عملی تھا،
اور ایسا عمل آپ نے کیا تھا، اللہ کا خوف ایسا بسایا، اللہ کے رسول کی محبت، اور ایسا عمل کیا کہ چند ساتھیوں کے ساتھ پورے ہندوستان کے اندر آپ نے اسلام پھیلایا، اور آپ نے گھر گھر جا کے دعوت نہیں دی کہ آؤ اسلام میں آؤ، گھر گھر جا کر نہیں کہا، ایسے گھر گھر کتنوں کے گھروں میں جاتے، لیکن آپ جدھر سے نکلتے تھے اور غیر مسلم دیکھتے تھے کہ ایسا چہرہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، یہ ایسا نورانیت چہرے پہ برستی تھی، ایسی کشش ہوتی تھی کہ لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کے ایمان لے آتے تھے۔ اس لیے بتایا جاتا ہے ڈھاکہ سے ایک سفر جو لاہور کا کیا، کوئی 90 لاکھ بتاتا ہے، لیکن اس زمانے میں اتنی آبادی تھی نہیں مسلمانوں کی، ہو بھی سکتی ہے 90 لاکھ کی ہے، لیکن 90,000 کی روایت صحیح ہے، ایک ہی سفر میں 90,000 کم نہیں ہوتا ہے، باقی تو آپ نے بہت سے سفر کیے، ایک ہی سفر میں آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر 90,000 لوگوں نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ ہی میں یاد کراؤ، اور تفسیر میں پڑھو قرآن کی، تاکہ جب آپ نماز میں قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کی یاد میں بھی مشغول ہو جاؤ۔ اور آخری بات یہی ہے کہ ہر چیز بعد میں، یعنی پہلے سب چیز بعد میں دیکھو، پہلے قرآن، ٹی وی بعد میں، پہلے قرآن کو دیکھو، اس کا ترجمہ دیکھو، اور کم سے کم روزانہ سوچو کہ ہمیں 2 آیتوں کا ترجمہ روزانہ یاد کرنا ہے۔ اگر آپ نے 2 آیتوں کا ترجمہ روزانہ یاد کر لیا تو آرام سے آپ کو 1 سال میں 2 سال میں نہ جانے کتنی سینکڑوں آیتوں کا ترجمہ یاد ہو جائے گا۔ تو میری ایک بات یہی زور دیتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر دیکھو، اور پرانے عالموں کی کتابیں زیادہ پڑھو، 150 سال پرانے عالموں کی کتاب پڑھو، اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھو، کتبوں کی پڑھو، ابدالوں کی پڑھو۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ جیسے عالم ولی نہ رہیں تو ہم کسے اپنا رہبر بنائیں؟ ایک بڑے ولی سے پوچھا، کہا کہ جب ہم جیسے بزرگ نہ رہیں تو ان کی کتابوں کو تم اپنا رہبر بنا لینا، یعنی اولیاء اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں اسے تم رہبر بنا لینا، وہ رہبر ہی کریں گے۔ پرانے کتابیں پڑھو، اب 150 سال پرانے، جب اختلاف ہی نہیں تھا۔ تو اب میں آپ سے بس یہ آخری کرتا ہوں، 2 منٹ کہوں گا، میں خود ہی کہنے والا تھا۔ یہ ہمارے شہر کے مشہور آدمی ہیں جناب کیا کہتے ہیں عمر صدیقی صاحب، جو CID سے مشہور ہے، یہ بھی اپنی دلی جذبات کا، اس کے بعد آپ کھانے کے تیار ہو جائیں، بس حضرت آپ بھی جذبات کا